علیہ وسلم آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر فرمائیں، انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے، وکان رسول النبی، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور تھے وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ مقبول شخصیت۔ میرے بھائیوں، اسماعیل علیہ السلام انہیں ابو الحجاز کہا جاتا ہے، یعنی سارے حجاز کے باپ ہیں یہ۔ اسی سے آگے انہی کے قبیلے سے، ان کی نسل سے ہی آگے نسلیں چلتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان کے جو ایک صاحبزادے کیدار تھے جو بڑے نامور، اور کیدار کی نسل سے ہی آگے عدنان پیدا ہوا، عدنان کی اولاد سے ہاشم، پھر عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابو الحجاز سیدنا اسماعیل، جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ان کے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ انہو کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے پکے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے، جو وعدہ کرتے تھے وعدہ وفا کرتے تھے۔ ایک روایت میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی سے وعدہ کر لیا ہم فلاں جگہ پر ملیں گے، وہاں گئے آدمی نہ آیا، دوسرے دن پھر گئے، تیسرے دن پھر گئے، تو امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے تو بنو اسرائیلی روایات میں یہ بھی پڑھا ہے 1 سال تک روزانہ اس ٹائم پر جو وعدے کا وقت تھا روزانہ جاتے، وہاں جا کر کھڑے رہتے۔ ابن شوذب کہتے ہیں کہ واللہ میں نے یہ پڑھا ہے، بہت بڑے مفسر ہیں ابن شوذب علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں کہ سال بھر جاتے رہے وہاں پر، جب وہ شخص نہ آیا، مستریوں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، وہاں پر ہی اپنا مکان بنا لیا۔ انہو کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے پکے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اپنی جان دینے کا وعدہ کیا تو اسے بھی پورا کر دکھایا۔ قرآن کہتا ہے جب خواب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، چھری کے نیچے آ پڑے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابو جان آپ کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ جب وقت آیا تو خود لیٹ جاتے ہیں چھری کے نیچے، یعنی جب وعدہ کر لیا تو جان جانے کا بھی کیا ہے تو وہ بھی وفا کیا ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو انہو کان صادق الوعد، ان کے بارے میں وعدے کو سچا کرنے والا، حالانکہ ہر نبی بڑا وعدے کا پابند ہوتا ہے، ہر نبی ہی بڑی سچی زبان والا ہوتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی صفت کو اللہ نے خاص طور پر بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو بھی نظر مانی، جس سے بھی وعدہ کیا، ہر وہ وعدہ، ہر وہ نظر کو اسماعیل علیہ السلام پورا کرتے ہیں۔ اور آگے اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آقا علیہ السلام بھی وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ ایک حدیث آتی ہے بڑی مشہور ہے، اصلاح کے لیے سنائے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی سے وعدہ کرتے ہیں، 3 دن تک وہاں کھڑے رہے، تو جب وہ آدمی آیا، آدمی نے 3 دنوں کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ پر ہم ملیں گے۔ 3 دنوں کے بعد جب آیا نبی علیہ السلام وہاں کھڑے، تو آدمی کہتا ہے جب میں ڈر گیا کہ اب مجھے بڑی ڈانٹ پڑے گی، لیکن جب نبی علیہ السلام کے پاس کے آنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا کہ فرمایا کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، 3 دنوں سے یہاں کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ روایت ضعیف ہے، سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور
باقی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو دیکھ لیں، جس سے جو وعدہ فرما لیا اسے پورا کیا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے تو امت کو یہ درس دیا ہے کہ لوگوں لا عہد لہ لا ایمان لہ، جس کا عہد نہیں ہے، جس کا وعدہ نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو وعدہ کرنا ہے تو وعدے کو پورا بھی کرنا ہے، کیوں؟ اس وعدے کے بارے میں قیامت والے دن بھی سوال ہونا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت فرمائی اذا حدث کذب، آیت المنافق ثلاثۃ، یعنی منافق کے اندر 3 نشانیاں بدرجہ عتم پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر مومن بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، جھوٹ میں بھی آ جائے گا، وعدہ خلافی میں بھی آ جائے گا، اور ایمان کی اس کی جو صفت ہے، ایمان کا جو لیول ہے وہ کم پڑ جائے گا اگر وعدہ خلافی کر بیٹھا تو بھائیو وعدے کو وفا کرے۔ نبی علیہ السلام نے نا ابو العاص نبی علیہ السلام کے جو داماد تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جب بھی وہ بات اس نے مجھ سے کی سچی بات کی، اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا۔ اس کا مطلب ہے اگر کافر بھی ایسا زبان رکھے تو اس کی بھی تعریف کر دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھو نا اس کی ان 2 باتوں پر تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 1، جو بھی بات کی سچی بات کی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی یہ تعریف فرمائی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منبر پر بیٹھے تو آپ نے اعلان کیا، لوگوں نبی علیہ السلام کا اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہے تو میں پورا کروں گا، کسی کے ساتھ اگر نبی علیہ السلام کا لین دین تھا ابو بکر وہ دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر، کہنے لگے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ کون سا تھا؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بحرین سے جب مال آیا نا میں تجھے 1 لپ بھر کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر انتظار کرنے لگے، جب بحرین کا مال آیا تو فرمایا جابر کو بلاؤ، 1 لپ درہموں کی بھری گئی تو 500 درہم آ گئے ہاتھ کے اندر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نبی علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا، لہٰذا 3 لپ بھر کے دیے، 1500 درہم لے کر سیدنا جابر گھر جاتے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کے وعدوں کو وفا کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ باپ اگر کسی سے وعدہ کر لے، وہ فوت ہو جائے تو اولاد کو باپ کے وعدوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جن سے انہوں نے وعدے کر رکھے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے، اور ہر اچھی وصیت کو لاگو کر دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسحاق علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے نا وہاں صرف انہیں نبی فرمایا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو ذرا اللہ رب العالمین نے زیادہ کر کے بیان کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام میرے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ کیوں؟ رسول کا ٹائٹل اوپر ہوتا ہے، سننے رسول اور نبی میں فرق۔ رسول جو ہوتا ہے وہ نئے احکامات لے کر آتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے نا وہ رسول کی دی ہوئی شریعت کو ہی آگے بڑھاتا ہے۔ یہ رسول اور نبی میں فرق ہے کہ نبی رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے، اور رسول جو ہے اسے نئے احکامات، نئی شریعت دی جاتی ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تیسری صفت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں نماز کا حکم دیا کریں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے زیر سایہ پرورش پانے والے لوگوں کو نماز کا حکم دیا کریں،
قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہ یہاں تک فرما دیا کہ اے میری پھوپھو صفیہ عمل کر لے، محمد تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بیٹی فاطمہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں تجھے بچا لوں گا، بلکہ دنیا میں رہ کر عمل کر لے، یہ عمل ہی قیامت والے دن تیرے کام آئیں گے۔ اور آج نعوذ باللہ بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا شرکیہ، کتنا بڑا یہ شعر کہہ دیا گیا۔ ایک شعر یہ ایسا ہے کہ تیری زندگی کے تمام اعمال برباد کر دے گا، ایک شعر یہ ایسا ہے تیری زندگی کو اجیرن کر دے۔ میرے بھائی نہیں، بلکہ میرے رب العالمین کی تو صفت ہی ایسی ہے، کمال ہی ایسا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ میرے رب کے ساتھ مثال ہی نہیں کسی کی دینی چاہیے۔ میرا رب خالق ہے، محمد مخلوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، عزت، شان، رفت، بلندی اپنی جگہ بہت زیادہ، کائنات میں کوئی ہم پلہ نہیں، لیکن جب میرے رب کا نام آئے تو اللہ کے سامنے تو میرے نبی علیہ السلام مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ خالق ہے تو لوگوں نے یہاں پر شرک کی انتہا کر دی کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے چچا عباس اپنے عملوں کو دیکھ لینا، یہ نہ سوچ لینا کہ محمد میرے بھتیجے پیغمبر ہیں کام آ جائیں گے، اے بیٹی فاطمہ یہاں پر عمل کر لو، یہ مت سوچ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا ہیں قیامت والے دن میرے کام آ جائیں گے۔ نہیں بیٹا نہیں، میں کسی کام نہیں آؤں گا، ہاں یہ جو تیرے عمل ہیں یہی تیرے کام آئیں گے قیامت والے دن۔ تو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ جس نے ایک نماز چھوڑی وہ 40 حکم جہنم میں رہے گا۔ پوچھا گیا امیر المومنین حکم کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک حکم 40 سال کا ہے، جس نے ایک نماز چھوڑی 40 حکم وہ جہنم میں رہے گا۔ اندازہ کریں 40 کو 40 کے ساتھ ضرب دیں، یہ 1600 سال بنتے ہیں، یعنی ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندہ 1600 سال تک جہنم کی آگ میں رہے گا۔ تو اپنے بیٹوں کے خیر خواہ بنے، اپنی بیویوں کے خیر خواہ بنے، اپنے پاس جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کے خیر خواہ بنے، مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیے، نماز کا حکم دیں۔ یہ انبیاء کا شیوہ ہے کہ وہ نماز کا درس دیا کرتے تھے۔ والزکاة، زکوٰۃ کا حکم دیں، صدقات و خیرات کا حکم دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دی، اللہ اس آدھی کھجور کو اپنی دانی ہتھیلی پر رکھ لے گا، پرورش کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، یہاں تک قیامت والے دن احد پہاڑ جتنی بڑی نیکی اس کے پاس لے کر آئے گا۔ اللہ یہ نیکی کون سی؟ یہ تو میں نے کی ہی نہیں ہے۔ میرا رب فرمائے گا یہ وہ آدھی کھجور ہے جو تو نے میرے راستے میں صدقہ کی تھی۔ تو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے رہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے انبیاء کی سنت کو پورا کر رہا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے والزکاة، زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے بڑے پسندیدہ، بڑے مقبول نبی تھے۔ میرے بھائیوں یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو تیرے پسندیدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی ہے امت کو، درس دیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر، اور اللہ ان لوگوں کو ہمارے دوست بنا دے، ان لوگوں کو ہمارے قریب کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے، ان لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ تو بھی ہم سے محبت کر
اور ہمارے دل میں اور ان کے دل میں بھی ہماری محبت ڈال دے جن سے تو محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوں، عیاش قسم کے، بدماش قسم کے، چور اچکے، اس قسم کے نہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، بے نماز، صدقات و خیرات سے دور نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ لوگ آپ کے دائیں بائیں رہیں، آپ کا کھانا وہ لوگ کھائیں جو نیک لوگ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا لوگوں اپنا کھانا ان لوگوں کو کھلایا کرو جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے رکھی کہ یہ صفات اسماعیل علیہ السلام میں بدرجہ عدم پائی جاتی تھی۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔